ایک آشنائے رمز وصل، دانائے سر عشق اور واصف وصف مقصد تخلیق انسان۔ عارف زماں حضرت علامہ مولانا جلال الدین محمد جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ، انہی کے فرمان ذی شان حق بیان کے ضمن میں میری زبان کیا بیان کرے گی، البتہ اہل محبت صاحب قلب مصفا راہی راہ خدا، ایک ایک فرد جو پیمانہ محبت لیے حوصلوں کی پونجی لے کر منزل مقصود تک بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں ان کے حوصلوں کی توانائی کے لیے حضرت رومی کا پیار بھرا پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، جسم اور روح کا رشتہ بڑا پرانا ہے، بڑا محکم ہے اور بڑا سچا ہے۔ جسم غرور، مستی، حرارت، شرارت کرے بھی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ روح کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ روح اس جسم کے لیے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ جسم درمیان میں ہے، اول روح ہے، آخر بھی روح ہے۔ جسم درمیان میں ہے، جسم آیا تو نہیں تھا، روح آیا تو ہو گیا، اور جب جسم گیا تو پھر یہ نہیں تھا، پھر نہیں تھا یہ تو گویا ابتدا بھی اس کی روح سے ہے، جنم اس کا، پہچان اس کی، ظہور اس کا روح سے ہے، اور عدم اس کا، خاموشی اس کی، معدومیت اس کی، اور عمر بھر کے لیے گم ہو جانا اس کا، یہ بھی روح کی وجہ سے ہے۔ روح آیا تو اس کو بنا کے رکھا، روح گیا تو اس کو ویران کر کے گیا۔ روح آئی تو اس کو بنا کے رکھا اور روح گئی تو اس کو ویران کر دیا۔ تو معاملہ جسم کا ہے اور روح کا ہے، اور حضرات تعجب ہے کہ معاملہ روح کا ہے، نام روح کا نہیں، نام روح کا نہیں ہے، اس جسم کا اسم ہے، جسم کا اسم ہے۔ تماشا یہ ہے کہ سب کچھ روح کے ذریعے ہے، مگر پہچان کے لیے جسم اور جسم کے لیے اسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ سو یہ خوبصورت سی ایک تعبیر ہے، اسے درد اور محبت اور رمز عشق کو سمجھنے والوں اسے ذہن میں رکھنا۔ ایک ہوا چلی ہے بارگاہ غوثیت سے، ایک بہار آئی ہے بارگاہ رومی سے، اور ان دونوں پر قبضہ ہے علی المرتضیٰ کا، اور ان دونوں کا پہرا دے رہے ہیں صدیق اکبر، ان کے آگے آگے جا رہے ہیں فاروق اعظم، اور حیاؤں کا نور دینے کے لیے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں حضرت عثمان ذی النورین۔ تو گویا یوں سب نے لپیٹ کے انہیں پوری کائنات کا رہنما بنا کر خود ان کے پشت پناہ ہوئے، ان کو کائنات کا رہنما کر۔ یہ جملہ ذہن میں رہے، خود ان کے پشت پناہ بنے اور یہ کائنات کے رہنما بنے۔
عالم ہوا کہ کوئی پیچھے ہو تو آگے جانے میں کوئی خطرہ نہیں، قدم نہیں رکتے، اگر کوئی پیچھے نہ ہو قدم رکتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آگے بھی کوئی ہو اور پیچھے بھی کوئی ہو، بے نیازی سے آدمی چلتا ہے۔ آگے جانے والوں کے قدم دیکھے جاتے ہیں اور پیچھے آنے والوں کے ہاتھوں کا سہارا دیکھا جاتا ہے۔ بس حاضرین، جناب رومی اسی نازک مرحلے پر آپ کے لیے ایک پیغام راحت دے رہے ہیں، اس نازک موقع پر آپ کے حوصلوں کو توانائی بخش رہے ہیں، آپ کے ایک ایک قدم کو استقامت کا درس دے رہے ہیں، اور سچ پوچھو تو قدم کے تلوے سے لے کر سر کی چوٹی تک اور اس چمڑے کے بیرونی حیثیت سے لے کر روح کی گہرائی تک آپ کو محبتوں کا شراب پلا رہے ہیں کہ نشے میں جس طرف کسی کو لے جاؤ اس کے قدم نہیں رکتے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ رکتا ہے۔ نشے میں جو ہو نہ وہ رکتا ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بکتا ہے نہ وہ جھکتا ہے، دو عالم سے بے نیاز، نہ وہ بکتا ہے نہ وہ جھکتا ہے۔ اس لیے جناب رومی نے اس موقع پر ایک خوبصورت درس دیا۔ حضرات گرامی، آپ توجہ فرما، وہ کہتے کیا ہیں؟ اے انسان، اللہ غنی، اے انسان، غور تو کر، تھوڑا سا غور کر، مثالوں میں وہ سمجھاتے ہیں۔ وردر و دیوار گوید روشنم، وردر و دیوار گوید روشنم، پرتو غیر ندارد ایمنم۔ رات ختم ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، دیوار چمکتی ہے، دروازے سے اندر روشنی جھانکتی ہے، چھت آباد ہوتے ہیں، فرش روشن ہوتے ہیں، عالم منور ہوتا ہے۔ در و دیوار کہتے ہیں ہم روشن ہیں، اور سورج کہتا ہے بیوقوف، جب میں نہیں آیا تھا تو کیوں روشن نہیں تھے؟ ہم روشن نہیں، ارے ہم آئے تو روشنی آئی ہے، ہم آئے تو روشنی آئی، پہلے کیوں روشن نہیں تھے؟ وردر و دیوار گوید روشنم، پرتو غیر ندارد ایمنم۔ تم نہیں روشن، تم نہیں روشن، تمہارے اندر ظلمت ہے، تمہارے اندر کثافت ہے، تمہارے اندر میل ہے، تمہارے اندر دوری ہے، تمہارے اندر شکست و ریخت ہے، تمہارے اندر اٹھنا بیٹھنا موجود ہے، تم پر زوال آ سکتا ہے، تم پر وبال آ سکتا ہے، تم ذرہ ذرہ ہو سکتے ہو، تیری فطرت میں کثافت ہے، کثافت میں ظلمت ہے، ظلمت میں اندھیرا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہے۔ جس کی قسمت میں اندھیرا ہو وہ دعویٰ کرے کہ میں روشن ہوں، تو اب سورج کہتا ہے پرتو غیر ندارت ایمنم، تم پر جو سورج، تم پر جو کسی نے آ کے روشنی کا پہرا قائم کیا ہے وہ کون ہے؟ تم نہیں ہو، میں ہوں۔ تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، میں ہوں۔ حضرات، میں سورج کو سامنے رکھ کر میں آپ کو حقیقت کی طرف جلدی جلدی لے چلتا ہوں، جلدی جلدی لے جاؤں، جلدی جلدی لے چلتا ہوں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، اے زمین، اے زمان، اے مکین، اے مکان، اے فرش، اے عرش، اے ذرو، اے ستارو، اے تنکو، اے پانی کے قطروں، اے دریا کی لہروں، اے سمندر کے طوفانوں، اے پہاڑوں کی بلندیوں، اے زمین کی وسعتوں، اے کائنات کی پہنائی، اے زمین کی بلندی اور اونچائی، تم کیا ہو؟ تم کچھ بھی نہیں ہو، میں نہ ہوتا تو تمہیں کون پہچانتا؟ کون ہو تم؟ تمہیں کوئی پہچانتا ہے؟
یہ کیا ہے؟ درخت ہے. یہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. یہ کیا دریا ہے. یہ کنواں. یہ چشمہ. یہ کیا ہے؟ قطرہ ہے. یہ کیا ہے؟ ذرہ ہے. یہ کیا ہے؟ سانپ ہے. یہ کیا ہے؟ بچھو ہے. یہ کیا ہے؟ شیر ہے. یہ کیا ہے؟ گیدڑ ہے. اور یہ کیا ہے؟ بھینس ہے. یہ کیا ہے؟ جن ہے. یہ کیا ہے؟ انسان ہے. یہ کیا ہے؟ صوفی ہے. یہ کون ہے؟ مولوی ہے. یہ کون ہے؟ عالم ہے. یہ کون ہے؟ جاہل ہے. یہ کون ہے؟ منکر ہے. اور یہ کون ہے؟ فلسفی ہے. یہ کون ہے؟ منطقی ہے. اور وہ کون ہے؟ ولی اللہ ہے. وہ کون ہے؟ صحابی ہے. وہ کون ہے؟ علی ہے. وہ کون ہے؟ صدیق ہے. وہ کون ہے؟ عیسیٰ ہے. وہ کون ہے؟ موسیٰ ہے. وہ کون ہے؟ آدم ہے. وہ کون ہے؟ وہ جبریل ہے. وہ کدھر ہے؟ میکائیل ہے. وہ کون ہے؟ عرش ہے. وہ کون ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. وہ لا مکان ہے. یہ مکان وہ لا مکان. کیا ہو تم؟ میں نہیں تو تم کچھ بھی نہیں. اب آگے چلتے ہیں. حضرت رومی اس حقیقت پر روشنی ڈال کے، بیداری دے کر، مستی پلا کر، خمار دے کر، نشہ چڑھا کر ایک قدم اور آگے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ حافظ. بہت خوبصورت بات ہے. میں اس پر آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. پہلے میں نے کہا تھا نا، وہ ذہن میں رکھیں کہ جسم تو کتنا خوبصورت ہے. یہ جسم تو کتنا خوبصورت ہے. یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ناک، یہ چہرہ، یہ داڑھی، یہ سر، یہ بال، یہ کھال، یہ ہار، یہ چال، یہ مال. کہ تم کتنے حسین ہو. تم چلتے ہو تو کائنات دیکھتی ہے. تم بولتے ہو تو پھول کھلتے ہیں. ارے تم دیکھتے ہو تو ہوائیں اور بہاریں لہریں لیتی ہیں. کتنے خوبصورت ہو. کائنات تمہیں دیکھتی ہے. کائنات تمہیں اپنا آقا سمجھتی ہے. واقعی انسان تم بڑے خوبصورت ہو. مگر ایک وقت آیا، اندر ایک جوہر ہے وہ نکل گیا. اندر ایک حقیقت ہے وہ نکل گئی. ارے تم زمین پر لمبے لیٹ گئے. نہ تم بولتے ہو نہ دیکھتے ہو. نہ کھاتے ہو نہ سنتے ہو. نہ تم سنتے ہو نہ پیتے ہو. نہ کھاتے ہو نہ چلتے ہو. نہ سوتے ہو نہ جاگتے ہو. کیا ہو تم؟ نہ تیری نیند ہے نہ تیری بیداری ہے. نہ تم بولتے ہو. بولاؤ تو نہیں بولتے. ہلاؤ تو نہیں ہلتے. چلاؤ تو نہیں چلتے. تو پھر آواز آتی ہے جو اتنا بیکار ہو گیا کہ چلاؤ نہیں چلتا، بلاؤ نہیں بولتا، کھلاؤ نہیں کھاتا. اس کا لباس بدلو، نیا لباس پہناؤ، دوسرے جام پہنچاؤ، کندھے پہ اٹھاؤ، زمین میں لٹاؤ، اوپر مٹی ڈالو، واپس لوٹاؤ. یہ ایک آدمی تو یہ ہے. دوسرا آدمی اور ہے. سو گیا، وہ بھی سو گیا. وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی سو گیا. بلاؤ تو نہیں بولتا، ہلاؤ تو نہیں ہلتا. لوگ گلہ کرتے ہیں مر گیا. لوگ گلہ کرتے ہیں مر گیا. اس نے آنکھ کھولی. مر گیا. اس نے آنکھ کھولی. کون مر گیا؟ کون مر گیا؟ مرنے والے اور ہوتے ہیں. جو اپنی مرضی سے جیتے ہیں وہ مرتے ہیں. بات سمجھو، بات سمجھو. یہ ہے بات اصلی، جو اصلی بات ہے. کون مر گیا؟ جو اپنی مرضی سے جیتے ہیں وہ مر گیا. ہماری مرضی کب تھی کہ ہم مر گئے ہیں؟ اس سے پوچھو میں مر گیا. اس سے پوچھو میں مر گیا. کہاں تھا اور کدھر گیا؟ کہاں تھا اور کدھر گیا؟ اس نے کہا رہو، رہ گیا. اس نے کہا آؤ، چل پڑا. میں ایک بات کہہ کے اور آگے چلتا ہوں. حضرت بغداد میں جو مجتہد ہیں، کیا نام ہے چوتھے امام کا؟ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ہمشیرہ کا وصال ہو گیا. ان کی ہمشیرہ کا وصال ہوا تو عورتیں جمع ہوئیں. باوضو عورتیں آئیں، غسل دینے لگیں. تو جب استنجا کرانے لگیں تو ایک خاتون نے ہاتھ رکھا تو کہا ہم تمہیں غسل تو دے رہی ہیں لیکن تم تو اپنے زمانے کی ایک اچھی عورت نہیں تھی. اس کا ہاتھ وہیں چپک گیا. وہیں چپک گیا. وہ ہاتھ کھینچ رہی تھی، کھینچ نہیں رہا تھا. وہ جدا کرنا چاہتی تھی، ہاتھ ہٹنا جانتا ہی نہیں تھا. وہاں پکڑ کے جسم کا ایک حصہ بن گیا. اب مسئلہ دریافت طلب ہوا کہ جسم کاٹا جائے کہ ہاتھ کاٹا جائے.
چمڑا کاٹا جائے جسم کا یا ہاتھ کاٹا جائے تو اصول یہ ہے کہ میت کا جسم نہیں کاٹا جائے گا، اس نے تہمت لگائی ہے، یا تو 80 درے لگیں یا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو نہیں ہاتھ چھوٹ رہا تھا تو قاضی وقت نے فیصلہ دیا کہ ایک طیبہ طاہرہ پاکیزہ مومنہ اللہ کی ولیہ اور بارگاہ رسالت میں مقبولہ خاتون کو اس عورت نے تہمت لگائی، اس تہمت کی حد جاری ہوگی جب تک اس کو 80 درے نہیں لگیں گے، اس وقت تک یہ مائی اس کو چھوڑے گی نہیں۔ پکڑ لیا اس نے۔ اب پوچھو اسے مر گئی؟ مردے بھی پکڑتے ہیں کیا وہ مر گئی؟ فرمایا مرتے کون ہیں؟ جو خود اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ اور وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ کیوں مرے؟ وہ تو اس کی مرضی کے بالک ہے۔ ہاں وہ خاموش آنکھ بند کر کے، سنت ہے خاموش جانا، ورنہ یہ لوگ خود مرنے کے بعد بھی قبر میں خود تشریف لے جائیں، انہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ شاہ نقش بند جنازہ جا رہا تھا اور آپ نے ایک ربائی لکھی، مفلسان مامداد در کوئے تو، شاہ للہ از جمال روئے تو، دست بکشا جانب زنبیل ماں، آفریں بر ہمت بازوئے تو۔ خود لکھی اور فرمایا 4 شاعر، عمدہ قوال، نعت خواں، یہ خوش آواز، خوش گلو، میٹھی آواز، سریلی ادا میں یہ 4 اشعار جب میری نماز جنازہ ہو جائے اور قبر کی طرف لے کے چلو تو یہ پڑھتے پڑھتے جانا۔ ترجمہ کیا ہے؟ مفلسان مامداد در کوئے تو، آقا دو عالم میں تیری بارگاہ میں آ تو گیا مگر میرے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ سلطان الاولیاء ہے، محبوب خدا ہے، وہ مقرب بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں مفلسان مامداد در کوئے تو، شایا للہ از جمال روئے تو۔ میں اگر قابل بخشش نہیں ہوں تو میں واسطہ دیتا ہوں آپ کے حسن ازلی کی اس پربہار کیفیت کا، جو حسن ازلی لے کر آپ آئے ہیں، اسی حسن کا واسطہ مجھ پر کرم فرمائیے۔ اور آگے فرماتے کیا ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا لائے ہو، تو میں تو خالی ہاتھ ہوں، تو خالی دامن ہوں۔ دست بکشا جانب زنبیل ماں، دست بکشا جانب زنبیل ماں، مجھے دامن بھی دو اور خیر بھی دو۔ دست بکشا جانب زنبیل ماں، مجھے کتنا وہ عجیب سخی ہوگا خیرات بانٹنے والا کہ برتن بھی دے اور بھر کر دے۔ ویسے رواج یہ نہیں ہے، رواج یہ لاؤ برتن، ورنہ 30 سال چلا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو برتن ہی دھوتے رہتے ہیں، اور جس پہ راضی ہو جائے کہتے ہیں کیا کرو گے؟ چلا برتن میرے پاس ہیں، آؤ میں نے بھر کے رکھے ہوئے یہ لو چلو۔ ایسے وہی سہاگن ہو جسے پیا چاہے، وہی سہاگن ہو جسے پیا چاہے، دست بکشا جانب زنبیل ماں، ہاتھ بڑھاؤ نا، اور پھر میں رکھوں گا کہاں؟ برتن بھی دے دو۔ آفریں بر ہمت بازوئے تو، اس بازو کی قوت پر میں سارے جہان کو قربان کرتا ہوں، اور جو جنت کی لطافت ہے مجھے ملیں اس پیارے ہاتھ کی ایک ادنی حرکت پر میں قربان کرتا ہوں، جو برتن بھی دیتا ہے اور خیر بھی دیتا ہے۔ یہ وہ پڑھتے جا رہے تھے تو ارتعاش ہوا، کپ کپی تاری ہوئی، انہوں نے کفن ہٹا کر ہاتھ پھیلا دیے، اس طرح ہاتھ پھیلا دیے تو انہوں نے زمین پہ رکھا، حضرت جی کو زمین پہ رکھا، نماز جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، ہاتھ باہر ہیں،
کفن پھاڑ گیا، باہر نکال دیے، سب پر حیرت آئی ہوئی۔ اب کیا کریں؟ ایک کلندر کرامت کا سمندر، کرامت کا سمندر، وہ آیا، اس نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا۔ شاہ نقشبند، آپ کی کیفیت سب جانتے ہیں، نبی پاک کی سنت ہے چپ کے خاموش چلے جانا، سنت ہے مصطفیٰ کی، سنت ہے اس کریم آقا کی، خاموش چپ کے چلے جانا۔ اور وہ دیکھو ہاتھ اسی طرح لہرا رہے ہیں، تو وہ دوبارہ کہنے لگے وہ دیکھو تشریف فرما ہیں آپ کے انتظار میں، وہ دیکھو آپ کے انتظار، ہاتھ نیچے آ گئے۔ ہاتھ جب نیچے آئے پھر قبر میں لے گئے، اور اس کلندر نے کہا جا تو رہے ہو، ابھی ملاقات ہوگی آپ کی اور نبی پاک کی، ہم جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں نا، ہم جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس حریم خانہ الفت میں ہر ایک تو نہیں جایا کرتا نا، وہ دروازہ بند کر کے ملاقات ہوتی ہے محب اور محبوب کی۔ جب آپ اندر تشریف لے جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا، یہ پلٹ آئیں گے، آپ دونوں اکٹھے ہوں گے، ہمارے متعلق بھی سفارش کر دیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تنہا میں نازد بخوبی و جمال، تنہا میں نازد بخوبی و جمال، روح پنہاں کردہ پر و بال۔ اے جسم تو اپنی جگہ ناز نخرے کر رہا ہے، تو اپنی جگہ شوخیاں جمال کا اظہار کر رہا ہے، مگر روح جو خاموش ہے نظر نہیں آتی، اس کا کر و فر و جمال اور اس کے پر و بال تو دیکھ، تو بہت ہی دوڑے گا تو کہاں تک جائے گا؟ یہ روح ہے جس نے تمہیں اٹھا کے رکھا ہے، یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اسے قرب حق بھی مل گیا، اسے قرب جہاں بھی مل گیا، خالق جہاں کا بھی قرب مل گیا۔ یہاں مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں اے امتیو کیا ہو تم تو ایک جسم ہو، تم تو ایک جسم ہو، اس روح کی بات کرو کہ جو غلاظتوں میں، کثافتوں میں، میل کچیل میں رہنا پسند نہیں کرتی، مگر رہ رہی ہے تمہارے لیے۔ تم تو خیال کرو یہ دو عالم، یہ جسم ہے اور روح محمد الرسول اللہ ہے، روح محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے جسم جہاں تک ہے، اس جسم کے سینکڑوں حصے ہیں، کوئی جسم کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، مگر جسم ہے۔ مشرق میں ہے تو جسم ہے، مغرب میں ہے تو جسم ہے، صحرا میں ہے تو جسم ہے، دریا میں ہے تو جسم ہے، لوح و قلم ہے تو جسم ہے، مکین و مکان ہے تو جسم ہے، آسمان زمین فضا خلال صفوف سما، یہ ہے جسم ہے۔ اور جسم اس وقت ہے جب تک روح ہے، اور روح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آگے جا کے جناب رومی پھر اس انسان کو مخاطب فرماتے ہیں، گویا دش اے مزبلا تو کیستی، گویا دش اے مزبلا تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی، سبحان اللہ، اللہ غنی، یک دو روز از پرتو من زیستی، کیا ہو تم؟ مزبلہ کہتے ہیں استبل کو، یہاں گھوڑے اور گدے باندھے جاتے ہیں، اسے مزبلہ کہتے ہیں۔ جو مجھ سے ہٹ گئے ہو نا تم گدے ہو۔ جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو تمہیں 4 دن کی زندگی ملی، یہ بھی ان کا کرم ہے کہ رہتے ہو تم استبل میں ہو، حیثیت تمہاری استبل والے کی ہے، اور پھر بھی اس ذات پر اعتراض کرتے ہو جس کی وجہ سے تم زندہ ہو۔ ارے کیا تم کہاں رہتے ہو؟
تم سمجھتے ہو کہ تم محلات میں رہ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ بڑے باغات میں رہ رہے ہو، اور جس ذات کے تم منکر ہو تم محلات میں نہیں رہ رہے، تم تو مزبلہ میں، تم تو استبل میں رہ رہے ہو، تم تو استبل میں رہ رہے ہو۔ دیکھا آپ نے کہ جس گدھے کو مالک مالش بھی کرے، غلہ بھی کھلائے، چارہ بھی دے، ایک نہ ایک وقت اس کو دو لتی جھاڑ دیتا ہے، دو لتی جھاڑ دیتا ہے وہ۔ اور ایک گدھا تھا نا، وہ ایک آدمی نے گدھے رکھے اور اس کے پاس جگہ نہیں تھی، اور راستے کے سامنے وہ باندھ دیتا تھا، کیونکہ اس کی جگہ ہی نہیں تھی اور نہ کوئی باندھنے دیتا تھا۔ تو جو آدمی گزرے نا تو وہ اس کو بس گزرتا ہی تھا کہ وہ پیچھے سے دو لتی مار دیتا تھا اس کو۔ آخر ایک آدمی آیا بڑا تیز ترار، مکار، ہوشیار، بیدار، غضبناک، اس کو جب دو لتی پڑی نا پیچھے تو اس نے اسی وقت لئی چھری اور پکڑا گدھے کو، اس کے دونوں کان کاٹ دیے۔ چل تیری ایسی تیسی اور مار لتا تو۔ اب جو جائے تو وہ کھڑا ہو جائے کہ یہ عجیب قسم کا گدھا ہے، سارے نے کہو دیکھو اس کھوتے نو، اندازہ دیکھو میں کدھر جا رہا ہوں۔ جو ہے ارے کمال ہے، دیکھو اس کھوتے نو، دیکھو وہ اینو کی ہویا۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، کھچر، گھوڑا، گدھا جب دو لتی مارنے پہ آئے نا تو پہلے کان پیچھے کرتا ہے، پھر ناک کھینچتا ہے، پھر شکل بناتا ہے میزائل کی طرح کی، پھر وہ سارا وزن اگلے جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں، اگلے پیر، ان پہ ڈالتا ہے، جمپ اوپر کرتا ہے، مارتا ہے دوسرے کو۔ لندن کے جانے فرماتے ہیں کہ جو رومی کیا فرماتے ہیں کہ جسم محتاج غذا ہے، روح محتاج غذا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں کسی ایسے سے یاری لگانی چاہیے جو ہر مرحلے میں، ہر منزل میں اس کے مطابق ہمیں غذا دے۔ حضرات یہ نازک مسئلہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ فرمائیں، میں کہنا کیا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں من غلام آنکھ او در ہر ربات، خیش را واصل ندانت بر سمات۔ مہمان آتے ہیں نا تو میزبان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک میزبان یہ ہوتا ہے آپ کتنے آدمی ہوں گے، وہ کیا کھانا پسند کریں گے، اور دوسرا یہ کہتا ہے آنے دو، آؤ۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کتنے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میزبان کتنے قسم کے ہوئے، دو قسم کے۔ ایک پہلے پوچھتا ہے کتنے آدمی ہوں گے، کیا کیا کھائیں گے، پسند کیا کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ پروگرام کیا ہے، اس سے آگے جانے کا ارادہ کدھر کا ہے۔ ایک میزبان یہ ہوتا ہے، دوسرا میزبان پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو میرے پاس ہے یہ بھی، اور جو وہ آ رہے ہیں وہ بھی، یہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں۔ اور گھر کا بڑا خاندان سے پوچھتا ہے کتنے آدمی ہو، روٹی کتنی پکی، بیگانے آتے ہیں تو پوچھنا پڑتا ہے۔ بات نہیں سمجھے، میں بہت باریک لہجے میں چلا گیا ہوں۔ لطیف بات، لطیف۔ کتنے آدمی ہیں، آنے دو، پوچھو کتنے، کیا مزاج ہے، کون ہے، کس علاقے کے، اس علاقے کا رواج کیا ہے، وہی کھلاؤ۔ اور دوسرا اولاد ہے اپنی، اور جس آدمی کے 30 بیٹے ہوں، 50 پوتے ہوں، ان کی اولاد 150، ان کے رشتہ دار 300، ان 300 کے سالے 800 ہوں، ان سالوں کے باپ 1400 ہوں،
جب وہ اندر آ جائے تو یہ کہے گا کہ سب بیگانے ہیں۔ چڑھاؤ، پکاؤ، کھلاؤ، لٹاؤ، اٹھاؤ، چلاؤ، کھلاتے ہیں، کھلا کے منزل پہ جانا ہے، کھا لو، تیاری کر لو، منزل پہ جانا ہے، تیاری کرو۔ غور کرنا، میں کھانے جا رہا ہوں آپ کو، کھاؤ، خوب کھاؤ، تیاری کرو، وضو ٹھیک ٹھاک کر لو، ممکن ہے راستے میں پڑاؤ نہ ملے، کھا لو، ممکن ہے راستے میں رکنا نہ میسر آئے، پی لو، کپڑے سنبھالو، جیب سنبھالو، تیار ہو جاؤ، کوچ کا نکارہ بجے گا تو میرے پیچھے ہو جانا، کوچ کا نکارہ بجے گا تو پھر میرے ساتھ ہو جانا۔ یہاں جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ من غلامی آنکے او در ہر بات، خیش را واصل نداند برسمات۔ ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم تو اس کے غلام ہیں جو کسی دسترخوان پہ رکے ہی نہ۔ بات سنو، ہم تو اس کے غلام ہیں جو کسی دسترخوان پہ رکے ہی نہ، جہاں جائے کھانے بکھرے ہوئے ہوں، دسترخوان بچھے ہوئے ہوں، الوان و انواع قسم کے میوے، غذائیں، خوراک، مشروبات، ماکولات موجود ہوں، وہاں بھی قدم نہ رکے، کھلایا پھر چلا۔ فرمایا انسانوں تم میرے مہمان ہو، میں تمہیں ایسی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جس کے آگے کوئی دسترخوان نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ایسی بارگاہ میں لے جاؤں گا جس سے آگے کوئی دسترخوان نہیں ہوگا، اور اس سفر کا نام ہے السیر الی اللہ، السیر الی اللہ۔ تو یہ کون سا دسترخوان ہے، یہ کون سے رباط ہیں، یہ کون سا لنگر خانہ ہے؟ یہ روحانی غذائیں ہیں، یہ نوافل ہیں، یہ ذوق ہے، شراب عشق ہے، مستی ہے، خمار ہے، ذکر و اذکار ہے، امید وصل یار ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ساری نعمتیں ان کو اٹھا کے آگے لے جاتی، یہ ہے سیر اللہ، سیر اللہ، کہیں نہیں رکتے، کیونکہ جو مالک ہے وہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ اس کا رسم و راہ بھی جانتے ہیں، سفر بھی جانتے ہیں، کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، یہاں کیا کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، وہ لے کے چلتا ہے۔ جب انتہا پہ پہنچے، سیر اللہ ختم ہوئی تو بارگاہ خود سامنے آ گئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا انتہا، فنا، بقا، یہ صوفیاء کے اپنے الفاظ ہیں، جہاں انسان ہوش و آواز کھو بیٹھے اور اسے مغرب مشرق اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی حد معلوم نہ ہو، اسے بقا کہتے ہیں، اسی کو بقا کہتے ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام فنا ہے، نور الہی کی قوت لے کر جب واپس آتے ہیں تو یہ مقام بقا ہے۔ تو یہ کون سا دسترخوان ہے؟ پہلے فنا سے گزارتے ہیں، بقا کے دسترخوان پہ پہنچاتے ہیں، وصل یار کی کرنیں دو چار نور کے ذرے جب روح کے اندر اترتے ہیں تو سیر من اللہ شروع ہو جاتی ہے۔ محبوب سامنے ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان بیٹھ گئے، دسترخوان بچھ گیا اور میر محفل سامنے آ گیا۔ میر محفل کون ہے؟ وہ تو رب العالمین کی ذات ہے۔ تو دسترخوان کیا ہے؟ یہ اس کے وصل کا معاملہ ہے۔ تو یہ کون ہے مہمان؟ یہ نبی پاک کے غلام عاشقین مصطفیٰ، عاشقین رب العالمین۔ اور یہ کھاتے کیا ہیں؟ دیدار الہی۔ پیتے کیا ہیں؟ نور الہی۔ نشا کیا ہے؟ وصل الہی۔ چاہت کیا ہے؟ وصل الہی۔ کھاتے کیا ہے؟ نور الہی۔ تو یہ چکر کیا ہے؟ فرمایا یہی تو خمار الہی ہے۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں حکم ہوتا ہے چلو واپس چلیں، اس کا نام ہے سیر من اللہ، اس کا نام ہے سیر من اللہ۔ حکم ہوتا ہے چلو چلو چلتے ہیں، تو ہر ایک نشے میں ڈوبا ہوا آتا ہے، ہر ایک نشے میں ڈوبا ہوتا ہے، اور اس نشے میں جس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمع۔ اس مقام پر آ کے پھر ایک کی نظر کھلی
اور اس نے کہہ دیا نظر تو الی بلاد اللہ جمع. ہم تو سیر پر گئے ہوئے تھے، ہم تو سیر پر گئے ہوئے تھے، پھر اسی کے مہمان بنے، پھر خوب کھایا، پھر واپس آئے تو پھر کیا دیکھا، کیا پایا، کیا کھایا، اس کا نور پایا، اسی نشے میں ڈوبے، نشے میں آئے ہیں واپس، آنکھ کھلی تو پھر پایا کیا، نظر تو الی بلاد اللہ جمع. اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے سب شہر ہیں اللہ کے، ایک ایک کو دیکھا، ارے باجرے کا دانہ نہیں، رائی کے دانے، خشخاش کے دانے اتنا میری انگلی پر رکھو تو، میری ہتھیلی پر رکھو تو میں سمجھوں گا خدا کی ساری خدائی ہے ہی اتنی ہے. اور حضرت عزیزاں فرماتے ہیں، وہ حضرت عزیزاں گفتہ کہ گفتند کہ دنیا پیش این طائفہ ہمچو سفرہ ایست و ما میں گویم کہ دنیا پیش این طائفہ ہمچو ناخن ایست. لوگ کہتے ہیں کہ ان پاک بازان الہی جو رب کے مہمان اور رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جنہیں نبی پاک ٹکٹ دے دیں کہ یہ مہمان ہو سکتا ہے، تم اس قابل ہو اندر آ جا، لے ٹکٹ، وہ مہمان خدا ہو گیا. تو جو مہمان خدا ہوا، جب ان کی نظر کھلتی ہے تو ایک نے کہہ دیا مشرق مغرب شمال جنوب، 7 آسمان 7 زمینیں، یہ سب کچھ ملا چھوٹا سا دسترخوان سے بڑی تو نہیں یہ کائنات. تو حضرت عزیزہ فرماتے با من میں گوئم کہ دنیا پیش ہے طائفہ ہم چو ناخن نیست. دنیا ان کے سامنے ناخن جتنی ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں دسترخوان ہی صحیح یار، میں انکار تو نہیں کرتا، ناخن جتنی صحیح ہوگی، لیکن مجھ سے پوچھو یہ ہے کیا دنیا؟ یہ تم ہو جو کہتے ہو، مجھ سے پوچھو نا، مجھ سے پوچھو. تو فرماتے اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع. سارے جہان دیکھے، ارے خشخاش کے دانے سے زیادہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں من غلامی آنکھ او در ہر بات خیش را واصل نہ داند برسمات. ہم تو اس دسترخوان کے مالک کے غلام ہیں جو ایک دسترخوان پر ہی جا کے نہیں کہتا کہ رک جاؤ بس یہی ہے، سمجھو 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 سمجھو. ہم تو اس کے غلام ہیں جو ایک دسترخوان پہ لے جا کے کہہ رہے بس یہ اور نہیں، بس اور نہیں. مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش سارے جہان مہمان ہیں، اور دسترخوان بچھائے فرمایا یہ دیکھا ہے کیا ہے، دوسرے دسترخوان پہ آؤ چلتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو فرمایا یہ کیا دیکھا آپ نے، آؤ میرا دسترخوان ایک اور ہے چلو. وہ ایک جگہ رکنے والا ہمارا میزبان ہے ہی نہیں، ہاں ایک جگہ جا کے رکتا ہے جہاں خدا کی بارگاہ آتی ہے. اور پھر لے کے جو واپس آتے ہیں. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں وہ کنویں میں تھے صاحبزادہ صاحب، تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. تو جامع حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کو نظر نہیں آیا، تو آپ نے جواب دیا. فرماتے مثال ماں برکے جہان است، مثال ماں برکے جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تار می آلا نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کونین کی خبر ہمارے سامنے ہوتی ہے، پورا عالم ہمارے ہتھیلی کے نیچے ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا پاؤں چھپ جائے تو نظر نہیں آتا. ایک وقت میں ہم اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ایک وقت میں دو عالم ہماری نظر کی زد پر ہوتا ہے. تو فرمایا وہ کون سا ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ جب وصل میں ہوتے ہیں نا تو نظر ایک ہی جگہ، فکر ایک ہی جگہ، جان ایک ہی جگہ، تن ایک ہی جگہ، من ایک ہی جگہ، ظاہر ایک ہی جگہ، سب کچھ ایک ہی جگہ، وہیں گم وہیں سم، وہاں زبان بند، آنکھ بند، دل بند. نظارے لوٹنے کے وقت ہوتا ہے اپنی جان کی خبر نہیں ہوتی، جمال محبوب ہوتا ہے اور غوطے ہوتے ہیں. جمال محبوب ہوتا ہے اور وصل کی لذت ہوتی ہے، وہاں کیا یاد رہتا ہے؟ جب واپس آتے ہیں تو سب کچھ دیکھتے ہیں، تو سب کچھ دیکھتے ہیں. اس لیے فرمایا من غلام آنکھ او در ہر روات خیش را واصل نہ داند برسمات.
کون ہے ان کو غذا فراہم کرنے والا؟ دسترخوان کا مالک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا سب کچھ اس بارگاہ کی عنایت ہے، رزق رب کا، عطا اس کی، دیتا وہ ہے، مگر بارگاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جو ان کے دسترخوان سے کھا کے بد نصیب اتھے ڈکار بھی نہ مارے تو گھر خالہ نے گھر آگے کہ نہیں بھکھا آیا، وہ پاگل تو ہے ہی بھکھا جو رجے کونین نو کھلاندے پھر دن، جو اس بارگاہ سے خالی آیا کونین میں خالی ہے، اور جو وہاں سے لے کے آیا وہ دو عالم کو تقسیم کرتا پھر رہا ہے، دو عالم کو تقسیم کرتا پھر رہا ہے۔ معزز حاضرین، خوش نصیب ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعزاز حاصل ہے۔ میں اس بات کا دعویٰ نہیں کہ مقبول ہے، کوئی دعویٰ نہیں مقبول ہے، ہیں تو ان کے نا۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سے، مزے جلدی سمجھ جاؤ گے۔ خدا نہ کرے کوئی گرے، چوٹ آئے، بازو ٹوٹ جائے، اور جب یہ بازو ٹوٹ جاتا ہے آپ اس سے لوٹا نہیں پکڑ سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے آپ کا، اور اگر یہ ختم ہو گیا تو کیا کرتے ہو؟ گلے میں ایک پٹا ڈال کے، ڈوری ڈال کے، سمجھو نا، یہ ہاتھ نیچے لٹک رہا ہے اور یہ سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیوں؟ جسم کا حصہ ہے۔ تو مالک کہتا ہے کہ جب تم ٹھیک تھے تو بھی میرے تھے، لیکن بیکار ہو کے بھی میرے جسم کے ساتھ ہونا تو تم بیکار ہوئے ہو، میں تو باکار ہوں۔ تم بیکار ہو، میں با اختیار ہوں، تمہیں کوئی نہ پوچھے، میں تمہیں باندھ کے سینے سے لگا کر، لیکن اگر کندھے سے کٹ جائے تو سونے کی زنجیر ہو تو پھر بھی گلے کوئی نہیں لگاتا۔ ہم با ادب بھی ہیں، با وضو بھی ہیں۔ جو بے ادب ہیں اور بے وضو ہیں ان کے کندھے سے وہ بازو کٹ گیا ہے، اسے کتا کھائے، گدھا چبائے، مٹی کھائے، دریا بہا کے لے جائے، ہوائیں اڑا کے لے جائیں، کیا فکر ہے کسی کی، مگر ساتھ لگا رہے تو وہ کپڑے لپیٹتے ہی رہتے ہیں، اس پر کچھ نہیں، لگے رہو ساتھ، آگے وہ جانے ان کا کام ہے۔ اور یہ فقیروں کا کام کیا ہے؟ یہ جو نبی پاک کی بارگاہ کے سفیر ہیں، یہ ان کے علاج کا اپنا اپنا طریقہ ہے، پٹی باندھنے کا اپنا دستور ہے، یہ سب ڈاکٹر ہیں اور اپنا اپنا طریقہ کرتے ہیں، کوئی کہیں کا کو کہیں، ڈاکٹر بھی جدا ہیں، اسپتال بھی جدا ہیں، اسی طرح یہ بھی جدا ہیں۔ جو نبی کی بارگاہ سے نسخے لے کے آتے ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی، یہ سب علاج کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ جو بازو ٹوٹ جائے اسے فوراً دیکھتے ہیں، جدا تو نہیں ہوا، کیا کہتے ہیں، جدا تو نہیں ہوا، نہیں، پٹی بندھو، پھر پٹی بندھو، اور جدا ہو جائے تو پھینکو۔ تو جو ٹوٹ گئے وہ مر گئے، جو ٹوٹ کے بھی جڑے رہے ہیں وہ زندہ ہیں، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھوا، سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
Allah ho, Allah, 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 Allah ho, Allah ho, Allah, 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 Allah ho, Allah ho, Allah ho, Allah, 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 اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا سے قبل یہ جو لفافہ میرے ہاتھ آیا ہے تاکہ یہ شامل دعا ہو جائے، اس جامعہ کے منتظمین کے صدر الحاج چودھری محمد لطیف صاحب، انہوں نے 1100 پاؤنڈ محی الدین بین الاقوامی انٹرنیشنل کالج اس کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، بڑی عاجزی، بڑے انکسار، یہ اعتراف گناہ کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاؤ۔ آج خود نہ پھیلانا، نبی پاک کا سہارا لے کر پھیلانا۔ بدر شریف کے اس نورانی میدان میں پیکران صدق و نور جو میوے آرام ہیں، ان کا وسیلہ دینا۔ قطب مدینہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خوشنما پاک باز ہم سفر جو احد شریف میں سوئے ہوئے ہیں، جتنے بھی آل بیت اطہار صحابہ کرام میں سے شہداء ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلو، ان کے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ پہلی نظر ان پر پڑے گی تو آپ کی ہر بات قبول ہو جائے گی۔ اللہ کریم اچھی طرح علم ہے تجھے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تو ہمارے حال سے واقف ہے،
ہم نے کیا نہیں کیا تو جانتا ہے، نیکیاں کتنی ہیں اللہ تو عالم ہے، گناہ کتنے تو واقف ہے، ہماری اندر کی حالت اور باہر کا حال کیا ہے تو ہم سے آشنا ہے، یہ کیفیتیں سب تیرے سامنے ہیں، کوئی دعوی نیکی نہیں، کوئی دعوی پارسائی نہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے ہاں خلوص والی محبت والی جو فریاد ہے اس کی شنوائی ضرور ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے، رخ والضحیٰ کے صدقے، زلف واللیل کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور قرآن کی صداقتوں کے تفیل، اے اللہ جو اس محفل میں موجود ہیں میرے سامنے اور پس پردہ جو خواتین اچھی خاصی تعداد میں میری بہنیں جو موجود ہیں، اللہ ان سب پر نور کی چادر تان دے، اللہ ان سب کے دل اپنی طرف پھیر دے، اللہ سب کی روحوں میں انوار جمال مصطفیٰ کی ضیا اور اس کی کرنیں سب کی روح میں جاگزین متمکن فرما۔ روح کے گناہ، جسم کے گناہ، تن کے گناہ، من کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، اجالوں کے گناہ، اندھیروں میں گناہ جو ہم سے ہوئے سب کا اقرار کر کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد ہے کہ جب گناہگار روئے تھے تو نے فرشتوں سے فرمایا اشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم، یہ رونے والے گناہگار یہ جو رو رہے ہیں نا میرے سامنے، فرشتوں گواہ رہنا میں ان سے خوش ہو گیا ہوں، میں نے ان کو اپنا بنا دیا ہے۔ اللہ کریم ہم تو وہ آوازیں نہیں سن پاتے، لیکن تو اگر اپنا کر دے تو ہمارے دل گواہ ہوں گے کہ یہ دل اب ہمارے نہیں، یہ کملی والے کی امانت ہو گئے ہیں۔ الہ العالمین ظاہر باطن کی پاکیزگی و طہارت نصیب فرما، مشکلیں آسان فرما، رنج و غم دکھ و درد سے محفوظ فرما، نیکی برکت طہارت اور ذکر اللہ کی لذت اور ذکر نبی اور یاد نبی کی دائمی ہمہ گیر کیفیت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین جو لوگ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں شیوخ کرام ان کے درجات بلند فرما اور ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری فرما، لا اولادوں کو صالح نیک اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرضے معاف فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما، بے سکون کو تسکین عطا فرما، غافلوں کو ذکر کی لذت عطا فرما، ذاکرین کو ذکر کی قبولیت عطا فرما، مولا ذوالجلال اپنی رحمت سے ان سب کو مالا مال فرما۔ نور ٹی وی دیکھنے والے، نور ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھنے والے الہ العالمین ان سب گھروں میں نورانی اجالے پیدا فرما۔ وہ جتنی میری بہنیں دیکھتی ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں، بزرگ دیکھتے ہیں، میرے بھائی دیکھتے ہیں، جوان و بزرگ مرد اور عورتیں اپنے اپنے ٹی وی پر نور ٹی وی کے پیغامات سنتے، اللہ سب کے سینے روشن کر دے، سب کے گھر آباد کر دے، سب کی خوشیاں انہیں عطا فرما، جو وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتی ہیں اللہ ان کی مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ، دعا کریں جو برلے کالج آپ سنی حضرات نے اپنی بچیوں کے مستقبل کو منور کرنے کے لیے اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت اور قرآن کے اجالے تقسیم کرنے کے لیے اپنی بچیوں کا مستقبل مستقر بنایا ہے، اللہ کریم اسے قبول فرما، اللہ کریم اسے قبول فرما، اور جن جن لوگوں نے ہدیے دیے ہیں، دے رہے ہیں، دینے کا ارادہ کرتے ہیں، سب کی عزت دولت میں برکتیں ودیعت فرما، اور اس کالج کو اللہ جلدی ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرما۔ برنلے اور برائے فیلڈ اور نیلسن کہ جو مخلصین محبین اس کالج کے لیے مزید در و دیوار بن گئے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ودیعت فرما اور ان کو اس پیرے میں کامیابیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم